کہیں یہ نہ سمجھیں کہ دین آپ کو رہبانیت سکھا رہا ہے, یہ نہ سمجھیں کہ دین آپ کو سکھا رہا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دو, کوئی ویژن نہ یہ نہیں سکھا رہا. دین کہہ رہا ہے اصل ہدف کیا ہے, اللہ کی رضا, اس کو پہنچنے کے لیے جو مرضی ویژن بناؤ. اور وہ دین نے ہمیں یہ دنیا چھوڑنے کا حکم دیا ہی نہیں ہے. ہاں اس نے کہا ہے کہ ایسی دنیا کماؤ جو آخرت میں نقصان کا ذریعہ نہ بنے. تو پیسہ کمانے سے آخرت میں کوئی نقصان نہیں ہے, بلکہ نبی نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب. علماء نے لکھا ہے صرف طاقتور مومن اس لیے کہ وہ کچھ کر سکتا ہے جو کمزور نہیں کر سکتا, تو دولت مند بھی وہ کچھ کر سکتا ہے جو غریب نہیں کر سکتا. تو ہر لحاظ سے طاقت مطلوب ہے. تو آپ نے ویژن بنایا یار میں اتنا بڑا بزنس مین بنوں گا, لیکن اللہ کو ناراض کرنے کے لیے نہیں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو آپ نے علماء سے پوچھا بھائی اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو بزنس مین بنتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں اسلام نے گائیڈ کیا نا ہمیں. تو علماء بتائیں گے بھائی پہلی بات حلال کماؤ, حرام کے قریب مت جاؤ, بہنوں کی وراثت سے بزنس اسٹارٹ مت کرو, اگر کر رہے ہو تو ان سے اجازت لو اور ان کا شیئر رکھو, اس میں تمہارا اتنے پرسنٹ ہے تو اتنا پروفٹ ملے گا. بیگم کا مہر پی کے بزنس اسٹارٹ, بولو نا بھائی. آپ بولیں گے یار اندر کی باتیں کہاں سے جانتا ہے یار, یہ سارا دن تو ادھر مسجد میں مدرسے میں رہتا ہے, یہ ہمارے اس کو کیسے بدلا, میں نے بہن کی وراثت پلاٹ بیچ کے بزنس اسٹارٹ کیا تھا. یہی تو ہو رہا ہے بھائی مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے. جو بھی بڑا بزنس مین ہے کمبخت کا اپنا ایک دھیلا نہیں لگا ہوا ہوتا, دوسروں سے پیسے لے کے الو بنا. یہ جو اتنے بڑے بڑے ٹاؤن بن رہے ہیں نا, اتنے بڑے بڑے نہیں, اب میں نام نہیں رہا کون سا مشہور ٹاؤن, ٹھیک ہے نا, جتنے ان کا بتاؤ اپنا ایک دھیلا لگا ہوتا ہے, ان کا ہے اپنا ایک بھی نہیں روپیہ لگا ہوتا. یہ بڑے ڈرامے کرتے ہیں, زمین خریدی نہ خریدی نہیں, وہ پہلے اخبار میں اشتہار دے دیا کہ اتنے پلاٹ اور اتنے اس کے نمبر لگا دیے, فرضی پیسہ جمع کر لیا, آ گیا پیسہ, اب پلاٹ خرید, اب ایک جگہ خرید لی آپ کے پیسوں سے, اپنا ایک دھیلا بھی نہیں ہے. پھر وہ پلاٹ آپس میں ایک دوسرے کو بیچنا شروع کر دیے, 10,000 ہزار کے پلاٹ لیے, میں نے آپ کو بیچ لیا 1 کروڑ کا. ایک مثال دے رہا ہوں میں, آپ نے 1 کروڑ کا خریدا, مارکیٹ میں خبر پھیل گئی بھی فلاں ٹاؤن کا پلاٹ کتنے کا بکا ہے, 1 کروڑ کا. 20 لوگ اس میں کود پڑے, پھر 40, پھر 1,000, پھر 5 لاکھ, ساری دنیا میں 1 کروڑ کا پلاٹ. پھر وہ ہوتے ہوتے وہ پتلی گلی سے نکل لیے. صحیح ہے نا, سارا پیسہ کس کا آ گیا اس میں, یہ دماغ استعمال کر رہے ہیں. تو آج کل تو بزنس اسی طرح سے ہو رہا ہے اپنا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, یہ ایک الگ بحث ہے, اس میں کتنا جائز ہے اور کتنا ناجائز ہے وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جب آپ علماء سے پوچھو گے کہ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں اللہ کو راضی کر, یا میں پیسہ کمانا چاہتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, تو مجھے آپ بتائیں کون سا پیسہ ایسا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور انسان کو آخرت میں کیا ملتی ہے, جنت. کیونکہ میرا جو الٹیمیٹ ویژن ہے وہ کیا ہے, جنت ہے, دولت نہیں ہے. کیونکہ میں نے دیکھا قارون کے پاس بہت دولت تھی, مگر آج کل کہاں ہے, وہ مارکیٹ سے شارٹ. اور جن کے پاس ابھی دولت ہے مجھے پتا چلا ہے وہ بھی چند سالوں میں مارکیٹ سے شارٹ. تو کیا فائدہ ایسی دولت کا بھائی جو ساتھ ہی نہ دے. آپ بے وفا سے دوستی لگانا دنیا کا سب سے بڑا احمق اور بیوقوف ہے کہ نہیں ہے. ارے آپ کو کوئی دوست مل رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے دل دے دو, آپ نے کہا ٹھیک ہے میں دے رہا ہوں, تو تم بھی دو گے. وہ کہہ گے ملتان تک تو دوں گا, ملتان کے بعد میرا اسٹیشن الگ, آپ نے کہاں جانا ہے, لاہور. آپ کہیں گے پھر ٹائم پاس کرنے کے لیے دوستی ٹھیک ہے, یہ دل لینے وینے کی باتیں صحت کے لیے نقصان دہ. کیونکہ میں لاہور جا رہا ہوں, تمہارا اسٹیشن ملتان, میں وہاں بیٹھ کے رو رہا ہوں. دل جب انسان دیتا ہے تو پھر روتا بھی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی, تو دل تو اسی کو دی. آج کل لوگوں نے پیسوں سے دوستی نہیں لگائی ہے, پیسے کو کیا دیا ہوا ہے, دل. سب سے زیادہ دل کس کو دیا ہے, دولت کو. حالانکہ پتا ہے کہ یہ چھن جانے والی چیز ہے. تبھی پھر آخر عمر میں پریشان پھرتے رہتے ہیں, یار یہ میرے پاس لوگ آتے ہیں بڑے بڑے تاجر, یار اتنا پیسہ ہے مگر پتہ نہیں دل میں ایک عجیب کا خوف ہے. میں نے کہا آپ کو اس سے محبت بہت زیادہ ہے, تو آپ کو ہر وقت ڈر ہے کہ یہ چھن نہ جائے, تو پیسہ صرف جیب میں رکھو, دل میں نہ رکھو. میں نے کہا دل سے نکال دو گے صرف جیب میں ہوگا. تو انہوں نے کہا جیب, یہ علامت کیا ہے کہ صرف جیب میں یا دل میں نہیں ہے. میں نے کہا علامت یہ چھن جائے گا تو رونا دھونا نہیں ہوگا. میری بھی 125 چھینی تھی ایک دفعہ, مجھے رونا بالکل بھی نہیں آیا الحمدللہ. 0 میٹر 125 لی تھی ہم نے, سسرال سے ملی تھی. اور زیادہ روتا ہے نا انسان. جہیز نہیں لیا تھا میں نے سسرال سے, کافی دنوں بعد انہوں نے ویسے گفٹ کر دی تھی. میں نے کہا میں جہیز منع کیا, انہوں نے کہا اب
ظاہر ہے کوئی تحفہ دے رہا ہو تو منع تھوڑی کرتا ہے آدمی. تو وہ چھن گئی ہے. میں نے کہا چھن گئی اب کیا کریں, دوبارہ سے W11 بھائی دوبارہ سے کیا ہے W11. انہی دنوں میں ہمارے ایک جاننے والے کی چھنی, وہ کمرے کی کنڈی لگا کے نا پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں. میں نے کہا تم 1 to 5 پہ نہیں بیٹھتے تھے, 1 to 5 تم پہ سوار تھی. کہہ رہے یار میں نے اتنے پیسے جمع کر کے خریدی, آپ کو تو فری میں ملی نا اس لیے. میں نے کہا بھائی پیسے جمع کر کے بھی, کیونکہ ہمارا پھر بعد میں کاروباری نقصان ایسے بھی ہوا, پیسے جمع کر کے بھی بہت نقصان ہوا ہے. تو بھائی ہو گیا تو تکلیف ہوتی ہے انسان کو. اللہ کا شکر ہے میں میتوں پہ بھی رویا ہوں, فلاں کا انتقال ہو گیا آنسو نکل آئے, یہ ہو گیا آنسو نکل آئے. اللہ کا شکر ہے, تعریف میں نہیں کہہ رہا, صرف عبرت کے لیے کہ میرا بڑے بڑے مالی نقصان ہوئے, میں زیرو پہ آیا ہوں, مگر الحمدللہ بزرگوں کی صحبت کی برکت کہ اہل اللہ کی جوتیاں سیدھی کی ہیں. کبھی دولت پوری ایسا بھی ہو گیا زیرو پہ, کنگلا ختم, حالانکہ بیوی دو اس وقت 2 بیویاں تھی, بچے بھی تھے, زیرو پہ آ گیا. یہ اللہ کا اتنا بڑا فضل, آنکھ سے آنسو الحمدللہ نہیں نکلا. اس لیے کہ بھائی بس اتنا ہے کہ یار اتنا تو الحمدللہ آمدن ہے کہ کھانے کو روٹی ملے گی ہے بھائی, سونے کے لیے بستر موجود ہے. ہاں جس دن اللہ نہ کرے کوئی بستر ہی چھین کے چلا جائے, روٹی چھین لے, پھر بھوک سے رونا آ جائے, وہ ممکن ہے یار. بھوک بہت خطرناک چیز ہے. تو پیڑ جب تک روٹی موٹی مل رہی ہے, پراٹھے مراٹھے انڈے بھی, میں نے اس دن کہا یار مجھے تو صبح ناشتے میں ماشاءاللہ انڈے پراٹھے مل رہے ہیں, اس سے اعلیٰ ترین ناشتہ دنیا میں کوئی ہے؟ او بھائی جس کو صبح ناشتے میں انڈا پراٹھا مل رہا ہے نا, وہ اضافی انرجی ہے. یہ آپ کی باڈی کے لیے ضروری, باڈی کے لیے صرف 2 ٹائم کی روٹی کافی ہے. آپ کو اللہ کتنے ٹائم کی کھلا رہا ہے؟ 3 ٹائم. اور شام میں کیک رس کے ساتھ چائے بھی ہے, اس کو ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہو, اور آپ کو پتا ہے ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے. اتنا مزہ یار ڈبو کے کھانے کو مل رہا ہے یار, پھر ٹینشن کس بات کی؟ وہ سنا ہے نا لطیفہ ڈبو کے کھانے والا؟ جنہوں نے نہیں سنا ہاتھ کھڑا کریں. بہت سے لوگوں نے نہیں سنا بھائی. وہ ایک آدمی کہیں رشتہ لینے کے لیے گیا, لڑکی کے ابا نے اس کے سامنے چائے لا کے رکھ دی, بسکٹ لا کے رکھ دی ہے نا, تو وہ چائے بسکٹ چائے میں ڈبو ڈبو کے کھانے لگا. لڑکی کے ابا کو برا لگا, یار ایٹیٹیوڈ, کوئی آداب, کوئی تمیز ہی نہیں ہے, ایسے اسٹائل سے کھاؤ, یوں کر کے آدھا بسکٹ کھاؤ آدھا چھوڑ دو, تاکہ ایسا نہ لگے بھوکے کو کبھی کم وقت کو بسکٹ ملا ہی نہیں ہے, ایسا نہ ہو. تھوڑا سا ہڈیوں میں گوشت چھوڑ دو, ٹھیک ہے نا. اور یہ چمچے بھر بھر کے چینی کے نہیں ڈالو چائے میں. یہ بھی آج کل اس سے بھی رشتوں کا انکار ہو جاتا ہے. آپ کسی کا رشتہ لینے جاؤ نا تو وہ چائے لا کے رکھے پھیکی پی لو, اس سے انکار نہیں ہوگا. حالانکہ اس میں خطرہ ہے کہ شوگر کا مریض ہے, مریض کو دے دیں گے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے 3 چمچے چائے کے بھر بھر کے ڈال دیے, کہیں گے یہ پینڈو ہے. صحیح ہے نا. حالانکہ یہ اس کی علامت ہے آپ شوگر کو ہضم. تو یہ کچھ ٹیکنیکل طریقے ہوتے ہیں, ہم نے شادیاں ودیاں بہت کی, ہمارے تجربے بہت ہیں. تو جب رشتہ, پھر بے شک پینڈو پنے پہ آ جاؤ شادی کے بعد ہے, پھر کیا کرو, پھر آپ بھر بھر کے ڈالو چائے. لیکن جب سسرال جاؤ بڑی تمیز سے جا کے بیٹھو, کبھی بسکٹ ڈبو کے مت کھاؤ, بسکٹ اٹھایا آدھا کھایا آدھا چھوڑ دیا, بس ہم اتنا ہی کھاتے ہیں. چائے پھیکی پیو, لگے کہ بھئی یہ بڑے خاندانی لوگ ہیں, چینی وینی بچوں والی حرکت ہے نا, چینی بچے نہیں چینی اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہوتے ہیں, تو پھر امکان بڑھ جاتا ہے رشتے کا. تو وہ کیا کر رہا ہے اس بیچارے کی, اس کو یہ مجھ سے ملا نہیں تھا وہ پہلے کبھی, میں اس کو بتاتا, وہ ڈبو ڈبو کے اس نے کھانا شروع کر دیا. باہر نکلا, لڑکی کے ابا نے انکار کر دیا رشتے کا. تو وہ باہر نکل کے لڑکی کے ابا سے کہتا ہے افسوس تو بہت ہوا, مگر ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے, ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے. تو دیکھو اس کو لڑکی جانے کا اتنا غم نہیں تھا جتنا مزہ اس کو کس میں تھا. تو جب کیک رس کو یا بسکٹ کو شام کو غریب آدمی چائے میں ڈبو کے کھایا کرے نا, بولو اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ ان بنیادوں پہ لوگوں نے رشتے توڑ دیے مگر ڈبو کے کھانا نہیں چھوڑا. اور واقعی مجھے تو بچپن میں بہت ہی مزہ آتا تھا, اب بھی آتا ہے, میں بھی ڈبو کے ہی کھاتا ہوں. چاہے وہ میں رشتہ بھی لینے جاؤں نا, میں کہتا ہوں بھائی رشتہ کرنا ہے کرو, نہیں کرنا جاؤ باہر میں, ہم ڈبو کے ہی کھاتے ہیں. تو اور یہ مجھے جن مولانا صاحب نے لطیفہ سنایا نا, مکہ میں ہے, مولانا عبد الحفیظ مکی صاحب تھے نا, بڑے بزرگ, ان کے بیٹے نے سنایا. تو میں وہاں نا چائے میں ڈبو کے کھا رہا تھا بسکٹ, تو اس وقت انہوں نے مجھے لطیفہ سنایا. تو اللہ کا شکر ہے مجھے ان چیزوں پہ رونا
یہ اللہ اب دل کی حالت تبدیل ہو جائے تو بھائی جب تک اللہ کا کنٹرول ہے پھر تو ٹھیک ہے, ہماری اپنی اوقات کیا ہے. تو بھائی پیسے جیب میں رکھو, پٹوے میں رکھو, دل میں نہ گھساؤ. بار بار بولو مسافر خانہ ہے فنا ہونے والی. تبھی عربوں میں چونکہ آخرت پر ایمان ہے نا, درجنوں برائیاں ہیں, مگر میں نے عربوں میں کنجوسی نہیں دیکھی, بڑے سخی ہیں. اور میں نے بہت لبرل لوگ کنجوس دیکھے ہیں, معذرت کے ساتھ کچھ سخی بھی ہوں گے. زیادہ ریشو کس کا ہے؟ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان میں کنجوسوں کا ریشو زیادہ, اور جو جتنا مذہب کے قریب ہے اس میں سخاوت کا ریشو زیادہ. یہ جو بچوں کی پیدائش روکنا یہ بھی تو کنجوسی ہے, بچے پہ خرچ کرنا پڑے گا, یہ بھی کنجوسی ہے کہ اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہوئے جان نکل رہی ہے. ٹھیک ہے نا یار, کدھر سے کدھر چلی جاتی ہے. بہت اہم پوائنٹ چل رہا تھا جہاں ادھر ٹن مارا ہم نے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا, تو بھائی آپ علماء سے پوچھو گے ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہمارا اصل ویژن دولت نہیں ہے, اصل ویژن کیا ہے؟ آخرت. تو علماء بتائیں گے بھائی قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ, اللہ نے قرآن میں کہا بھلا کون ہے جس نے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت کی اور لذتوں کی چیزیں پیدا کی ہیں اس کو کون حرام کرنے والا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی, تو سب سے پہلا بزنس میں کہ میں حلال مزے اڑا سکوں, پہلی نیت کیا ہوگی بھائی؟ ساری چیزیں حرام تو نہیں ہے نا بھائی. آپ اس نیت سے پیسہ کماؤ گے کہ اللہ حلال بھی بہت ہے تو میں ان تمام نعمتوں سے کیا ہونا چاہتا ہوں؟ لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں. میری گاڑی اچھی ہو, میرا لباس اچھا ہو. ایک صحابی نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرا بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا, تو میں تو چاہتا ہوں میرا لباس اچھا ہو, میرے جوتے اچھے ہوں. آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خود جمیل ہے, حسین ہے, جمال کو اللہ پسند کرتا ہے. پھٹے پرانے کپڑے اس کے اللہ کو پسند ہے جس کے پاس کپڑے سینے کے پیسے نہ ہو. جس کے پاس ہو وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے, کیونکہ یہ کنجوسی کی ایک بہترین مثال ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے نبی کے کپڑوں پہ تو پیبند ہوتا تھا, اس لیے کہ ہمارے نبی کے پاس پیسے نہیں تھے, غربت میں زندگی گزاری. آپ کے پاس جو پیسہ آیا وہ آپ نے رکھا نہیں بلکہ کیا کر دیا؟ صدقہ کر دیا. پیسہ ہو اور استعمال نہ کریں, اس کی شریعت میں مثال نہیں ملتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو علماء آپ کو بتائیں گے بھائی پہلی نیت کیا ہونی چاہیے؟ میں حلال سے لطف اندوز ہو سکوں. کتنی چیزیں اللہ نے حلال پیدا کی ہیں بھائی, اور اس کا ایک اور اچھی نیت کر لیں تاکہ حرام کے قریب قدم, حلال سے پیٹ اتنا بھر جائے کہ حرام کی طرف قدم نہ جائیں. دولت سے مقصد پہلے کیا ہوتا ہے؟ عیاشی, حرام عیاشی. ایک عیاشی جائز ہے اور ایک کیا ہے؟ حرام ہے. دوسرا مقصد کہ میں کسی کے در کا محتاج نہ بنوں, میں کسی کے سامنے ہاتھ, کیونکہ اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے پسند ہے. لوگوں سے پیسے نہ مانگنے پڑے مجھے, میں کیوں اپنا سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکاؤں, یہ نیت. تیسری نیت, میں رشتہ داری جوڑوں گا, کیونکہ چیزیں کس سے جڑتی ہیں بھائی؟ ٹوٹی ہوئی ایلفی سے. بھائی مختلف چیزیں ہیں جو مختلف چیزوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہیں. ابھی میرا موضوع شروع ہوتا ہے کہ بیان ختم ہونے کا ٹائم آ جاتا ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے میرے ساتھ. اب دیکھو ٹائم پورا ہو گیا, جلدی سے سمیٹنی. ابھی تو ہم جو موضوع لے کے بیٹھے ہیں ابھی تو شروع کرنے کا ٹائم شروع ہوا ہے, لیکن اب سمیٹنا پڑ رہا ہے, کیا کریں. ٹوٹی ہوئی چیزیں مختلف چیزوں سے, آٹے سے بھی جوڑی جاتی ہیں, کیا خیال ہے بھائی؟ آٹے سے جوڑ دو, رسی سے باندھ کے جوڑ دو, ٹیپ سے جوڑ دو. پائیداری بہترین طریقہ کیا ہے؟ جاپان کا بنا ہوا ایلفی لگاؤ, ٹھک پھونک مارو, بہترین. اور اگر لوہے کی چیز ٹوٹی ہوئی ہے, ویلڈنگ. کسی نے شعر بھیجا کہ اگر کبھی دل کسی کا ٹوٹ جائے تو ہم سے رابطہ کرنا, ہم بھی ویلڈنگ کا کام جانتے ہیں, جوڑ توڑ کا کام جانتے ہیں. تو ویلڈنگ سے اور مضبوط ہو جائے گی. تو یاد رکھو اللہ نے حکم دیا رشتہ داری کو کیا کرو؟ جوڑو. اس کا مطلب اللہ کو پتا ہے کہ ٹوٹے گی ہے. کبھی بیگم سے پٹا ہوگا, کبھی ابا سے ہوگا, کبھی اما سے ہوگا, کبھی بھائی سے, کبھی بہن سے, کبھی پھپھو ناراض ہیں. یہ سب جب انگریزوں کے یہاں یہ ٹینشن ہی نہیں ہے, انگریزوں کے یہاں یہ ٹینشن ہے وہ ہے ہی نہیں نا, وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ وہ ٹینشن ہونے نا. لیکن جب آپ مسلمان ہو تو چچا بھی ہوگا, ماموں بھی ہوگا,
भाई अंग्रेजों में भी चच्चे होते हैं, इतने नालायक नहीं है कि मिसाल दे रहा हूं मैं। तो आपके चचा भी होंगे, 10-15 फुफियां भी होंगी और बहुत सारे। तो अब इनको शरीयत क्या कहती है, क्या करना है, जोड़ना है। तो जब ये टूटेंगी तो जोड़ने के लिए जो सबसे बेहतरीन एल्फी है मार्केट में वो पैसा है। हदिया दो पैसों की शक्ल में। कोई 1 साल से भाई नाराज है ना, आप हदिया देना शुरू कर दो पैसों की शक्ल में, तो वो ताल्लुक क्या हो जाएगा। आजकल लोग खाली खुली की माफियां, हज से पहले माफी मांगेंगे। भाई मैंने किसी का भी दिल दुखाया हो, बहनों की विरासत हड़प करके बैठा हुआ है, तारिक रोड की 3 दुकानें खा के बैठा हुआ है, अब्बा से कभी तमीज से बात नहीं की, अम्मा का दिल हमेशा दुखाया, बेगम से कभी अखलाक से बात नहीं की, और बहुत सारे हुकूक हैं तोड़ ताड़ के बैठा हुआ है। हज पे जाने से कहा भाई मैंने शबे बारात है, किसी का दिल दुखाया हो, तमाम लोगों से माफी, माफ। उन्होंने कहा हाँ माफ। तो ये जो अभी जुड़े हैं ना, ये ऐसे जैसे आपने आटे से जोड़ दिया, ठीक है ना। ये किस चीज से जोड़ दिया आपने, आटे से जोड़, ये किसी भी वक्त दोबारा टूट जाएगा। मुझे एक साहब ने कहा शबे बारात को मैसेज आया कि मैंने कोई दिल दुखाया हो तो आप माफ कर दें। मैंने कहा 500 रुपए में माफ करूंगा मैं, 500 रुपए डालो। उन्होंने कहा नहीं पैसे नहीं है। मैंने कहा फिर जाओ, फिर ये टोपी ड्रामों की जरूरत मजाक कर रहा था उनसे, फिर ये टोपी ड्रामों की जरूरत। भाई अगर दिल दुखाया है तो जो दिल दुखाने की रीजन है उसको दूर कर दो। बहन का दिल दुखाया विरासत खाके, तो उसकी विरासत वापस कर दो। वो 500 रुपए का बैलेंस डालने के लिए तैयार नहीं है, 1 करोड़ की दुकान कहां से वापस करेगा। तो ये टोपी ड्रामे टाइप की माफियां होती हैं, समझ रहे हो। तो जुड़ती किससे है रिश्तेदारी, एल्फी से। वो एल्फी क्या है, हदिया। हदिया नबी ने फरमाया तहादउ तहाबु, हदिये दिया करो, इससे आपस में मोहब्बत। तो आप इसलिए पैसा कमा रहे हैं कि यार बहन को भी खिलाऊंगा, वो भी खुश रहेगी, बीवी पे भी खर्च करूंगा। बेगम भी आजकल जब स्टार्टिंग पे सही तरीके से तमीज से चलती है, जब थोड़ा सा उसको खर्च करते रहो, ठीक है ना। और सास को भी कभी कभार ईद बकरीद पे जोड़ा बना के दे दिया करूंगा, ताकि सास के शर से अल्लाह मेरी, यानी शर तो नहीं होता बेचारी, यानी उसकी मोहब्बतें और मिलती रहे मुझे। पहले मैं सही बात कहता हूं फिर गलत कह देता हूं, तो वो असल में पहले गलत होती है बाद में सही। एक दफा मैंने एक बयान दिया, वो बयान बिल्कुल सही था लेकिन वो लोगों को हजम नहीं हुआ। हमारे को उस्ताद का फोन आया कि यार हर सही बात मिंबर पे करने की नहीं होती। तो मैंने कहा अच्छा मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मैनेज करूंगा। तो फोन बंद हो गया। तो हमारे एक दोस्त बैठे हुए थे उन्हीं के पास, वो कहने लगे ये उस्ताद आपके कह रहे थे कि पहले सही बयान किया अब गलत करेगा, अब क्या कर देगा उसको। तो उन्होंने फोन किया भाई बयान सही था, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं, हर सही बात लोगों के सामने करने की नहीं होती। जो एक समझा रहे थे, तो इस नियत से पैसा कमाऊंगा कि क्या होगा, रिश्तेदारों पे खर्च करूंगा, गरीबों पे खर्च करूंगा। हदीस में आता है ज़हब अहलुद दुसूरी बिल उजूर, दौलतमंद अगर सही तरह से जिंदगी गुजारे तो वो गरीब से आगे निकल जाता है, लेकिन फिर भी दौलतमंद जहन्नम में ज्यादा जाएंगे, इसलिए कि कमबख्त दौलत आने के बाद ये तमीज से जिंदगी गुजारते नहीं है। इसलिए गरीब लोग परेशान ना हो कि यार ये तो हमसे आगे निकल गए। आप शुक्र करो अल्लाह ने गरीब बनाया, गुनाह की ताकत ही नहीं रखी है आपके पास, जेब में पैसे ही नहीं होते, गुटके खाने के पैसे नहीं होते, वो चरस कहां से पिएगा जाके भाई है। मैंने हमारे एक तालिब इल्म था क्लास फेलो, इतना गरीब, वो सिगरेट भी पीता था, पान भी खाता था, छुप छुप के गुटके भी खाता था। एक दिन क्या हुआ, सिर्फ निस्वार पे आ गया, बाकी तमाम चीजें छोड़ दी। हमने कहा यार माशाल्लाह लगता है कि बयान का असर हो गया। उसने कहा यार पैसे इतनी जेब खर्ची मिलती नहीं है कि गुटका भी खाऊं सिगरेट भी पीऊं, तो मजबूरन अब किस पे आ गया हूं, निस्वार। तो हमने कहा देखो ये गुर्बत अल्लाह की क्या है, रहमत, कि अल्लाह ने आपसे ये सारी गंदगी छुड़वा दी है। तो फिर अगर ये बिजनेसमैन ना भी बन सका जिंदगी में, ताजिर ना भी बन सका, मर गया, तो असल हदफ हासिल, क्योंकि हदीस में आता है जो शख्स दौलत मन को देखकर ये हसरत करता है कि मेरे पास दौलत होती तो मैं भी खर्च करता, तो फरमाया ये अजर में उसके बराबर है। तो अजर अल्लाह की तरफ से क्या होगा, मिल जाएगा। तो अक्लमंद लोग आखिरत को सामने रख के विजन बनाते हैं, और अहमक और बेवकूफ इसी दुनिया की दौलत, इसी दुनिया की सेहत, इसी दुनिया का हदफ। हम तो भाई सेहत भी बनाते हैं तो किसके लिए, आखिरत के लिए, कि अल्लाह का हुक्म है। लिहाजा अगर हम सेहत बनाने की कोशिश करें, ना बने, टेंशन नहीं होगी कम से कम।
اور جن کا ہدف ہی صحت ہے وہ کمبخت ہدف تک نہ پہنچے تو ٹینشن، پہنچ جائیں تو ٹینشن کی یہ ہمیشہ رہے گی نہیں. ان کو پتا ہے کہ یار یہ بن گئی، اب دوبارہ ریورس. تو اللہ نے مثال کس کی دی ہے؟ پرندے کی. ایک مثال کہ پرندے کو دیکھو، پرندے کو کیسی کیلکولیشن ہے. اور میں بتا رہا تھا جہاز جو ہے نا، ہوائی جہاز اس کو تو اڑایا جاتا ہے، کوئی پائلٹ ہے. پرندے خود سے اپنے حساب سے مڑ رہے ہوتے ہیں. یہ زیادہ جدید ٹیکنالوجی ہے کہ نہیں ہے؟ جدید تو نہیں، پیچیدہ ٹیکنالوجی ہے یا نہیں ہے کہ وہ پرندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جب چاہے اپنا رخ موڑ لے اپنے اختیار سے. اس کا ایندھن ہے دانا، جب چاہے وہ اپنے پیڑ میں ایندھن بھرے اور وہ اسی حساب سے پھر وہ اپنے پروں کو پھیلائے، جب نیچے اترنا وہ نیچے اترے. یہ تو سادہ سی ٹیکنالوجی ہے جو پرندوں میں استعمال ہوئی، لیکن سائنسدانوں نے جو تحقیق کی ہے وہ اس سے بہت آگے کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں پرندے اتنے سادہ سسٹم نہیں ہے. ابھی پچھلے مہینے ایک صاحب آئے امریکہ سے، وہ میرا خیال ہے زمین زولوجسٹ کہتے ہیں نا، جو زمین کے بارے میں جس کو زیادہ معلومات ہوتی ہیں، وہ اس ٹائپ کا کوئی علم تھا ان کے پاس. انہوں نے بتایا کہ بھائی زمین کے مرکز میں لوہا ہے پگھلا ہوا نا، اور وہ گھوم رہا ہے. تو یہ تو ہم نے سنا تھا کہ ریز ہیں، جن ریز کو دیکھ کر پرندے سفر کرتے ہیں. 360 سال میں یہ ریز اپنا جو مقناطیسی لہریں ہیں نا، وہ 360 سال میں اپنا دور مکمل کرتی ہیں زمین میں. لیکن یہ آ کہاں سے، اس کا مجھے نہیں پتا تھا. بتایا وہ زمین کے اپوزٹ گھوم رہا ہے. وہ گولا لوہے کا پگھلا ہوا رول جو ہے نا، وہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ زمین ادھر کو گھوم رہی ہے تو وہ الٹا گھوم رہا ہے. اس سے ریز نکلتی ہیں. اس ریز میں ایک بڑی کلاکاری ہے بھائی، بہت دنیا کا نظام ان ریز سے چل رہا ہے. پرندے جو کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم چلے جاتے ہیں. کیا گوگل میپ کا استعمال کرتے ہیں بھائی؟ انہیں کیا پتا چلتا ہے کہ ادھر اب سردی آنے والی ہے، فلاں علاقے میں کیا ہوگی؟ گرمی. اپوزٹ موسم ہوتا ہے نا بھائی. ابھی آسٹریلیا میں شدید سردی پڑ رہی ہے. میں تنزانیہ گیا نا، تو وہ زمین کے مرکز کے دوسری طرف ہے. میں وہاں گیا تو وہاں اچھا موسم تھا، حالانکہ یہاں کڑاکے دار گرمی. تو الٹا ہو گیا موسم وہاں جا کے. وہاں موسم کیا ہو گیا؟ کیونکہ زمین کے دوسری سائڈ پر ہے. انہوں نے کہا تھوڑا اور آگے جائیں گے تو سخت سردی ہے. اور الٹا موسم تھا، دن چھوٹے تھے، رات لمبی تھی. یہاں پر دن لمبے اور رات چھوٹے. تو پرندوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں کا موسم چینج ہونے والا ہے، تو چلو اس پول سے اڑ کے دوسرے پول پہ. تو اب بتاؤ، ہمیں تو یہاں سے ناظم آباد جانا ہوتا ہے تو گوگل میپ کا استعمال، صدیوں کے پرانے تجربے اور W11 کے ڈرائیور کا ایکسپیرینس وہ ہمیں لانڈی پہنچاتا ہے. لیکن پرندے کیسے یار زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے، جہاں اترنا ہے ٹھیک وہیں جا کے یہ مقناطیسی لہریں اور جو ریز نکل رہی ہیں نا، ان سے اپنی ڈائریکشن کا تعین کرتے ہیں. کیا نظام ہے خدا کی قسم. یہ سسٹم تو ہوائی جہاز میں بھی، وہ پرندے کی جو کھوپڑی ہے نا، اس میں اللہ نے سمجھ رکھی ہے اتنی. اور آگے ایک پرندہ ہوگا، دوسرے اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، وہ ہوا کو کاٹ رہا ہوگا. جب وہ تھک جائے گا وہ پیچھے ہٹے گا، دوسرا آگے. ایسے لائن بنا کے، لائن بنانے میں کوئی قوم کبھی خود سے سیکھتی ہے؟ جیپنیز کئی سال اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں، پھر وہ تمیز سے لائن بنانا سیکھتے ہیں. ہمارے ہاں تربیت نہیں ہے تو ہمارے ہاں لائنیں نہیں بنتی. جب بس آتی ہے ہر آدمی گھسنے کی کوشش کرتا ہے. پرندوں کو پہلے سے لائن بنانا کس نے سکھایا بھائی؟ اور اتنی تمیز سے لائن کہ اب یہ نہیں کہ جو پیچھے وہ گھننا بن کے پورا سفر پیچھے ہی رہے گا، وہ بڑے مزے سے ہوا آئی لگے ہی نہیں بھائی. اب اس نے یہ تھک گیا تو یہ کہاں آئے گا؟ پیچھے. اب دوسرا آگے آ جائے گا، یہ پیچھے ہوتے ہوتے آخر میں، اور یہ سب سے پہلے، پھر یہ گھوم کے وہاں. اتنی تمیز سے اتنے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں. صاف فاتن. جب مناسب سمجھتے ہیں پروں کو پھیلایا جائے تو پھیلاتے ہیں. جب سمجھتے ہیں کہ ابھی اتنی ہوا نہیں ہے کہ ہمیں ہوا کو کاٹنے کے لیے پر پھیلانے کی ضرورت ہے، تو انرجی ضائع کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. پروں کو کیا کر لو؟ سکیڑ لو. اللہ فرماتے ہیں اولم یرو، کیا دیکھتے نہیں ہو؟ یہ سوال کب کیا جاتا ہے؟ کہ جب دیکھ کے کوئی اندھا بنا ہوا ہوتا ہے نا، تو پھر کہا جاتا ہے نظر نہیں آ رہا تجھے کیا؟ دیکھو سامنے گٹر ہو اور آپ چلتے چلے جا رہے ہو،
تو سمجھانے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا بھائی جان آگے گٹر ہے، بھائی وہ تو سب کو پتا آگے گٹر ہے، اس وقت یوں سمجھایا جاتا ہے اندھا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، دیکھ نہیں رہا، یہ سٹائل چینج ہوتا ہے. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا پرندوں کی طرف دیکھو تو تمہیں اللہ کا وجود نظر آئے گا، نہ نہ نہ، فرمایا دیکھتے نہیں ہو ہے بھائی، کیونکہ تمہارے لائف سٹائل سے لگتا ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو، اندھے بن کے زندگی گزار رہے ہو، لائف سٹائل تمہارا ایسا ہے. تو بھائی قرآن بڑی زبردست کتاب ہے، دلوں کو تبدیل کرنے والی، یہ آپ کو آپ کا رخ بتاتی ہے. قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب آپ کو ڈائریکشن نہیں دیتی. اندھے بن کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، تو عقل مند وہی ہے جو مرنے سے پہلے پہلے اپنی ڈائریکشن، اور وہ ایک ہی ہے اللہ کی رضا. جس نے بنایا سب سے پہلے وہ، باقی سب بعد میں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا